بنے حضرت شیس علیہ السلام، وہ ان صحیفوں کے وارث بنے، لیکن فتناہا من اول حرف الى آخر حرف فیہا، مولا کائنات نے ان صحیفوں سے، ان صحیفوں کو اول حرف سے لے کر آخری حرف تک پڑھا۔ سمجھ گیا میری بات؟ حتی لو حاضر شیس لأقر انہو احفظ لہا بنا، کعبہ معظمہ میں، بیت اللہ میں، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے سب؟ بیت اللہ میں مولا کائنات جو صحیفوں کو پڑھا، بھائی صاحب کتاب جانتا ہے ان صحیفوں، کیونکہ اللہ نے ان صحیفوں کا معلم بنا کے اس نبی کو بھیجا ہے، لہذا جتنا ان صحیفوں کا علم نبی رکھتا ہے، جو ان صحیفوں کو خود نبی جانتا ہے، اتنا کوئی امتی یا غیر نبی نہیں جان سکتا۔ لیکن پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جو علی نے ان صحیفوں کو پڑھا، اگر وہاں حضرت شیس علیہ السلام ہوتے تو یقیناً وہ یہ کہتے، وہ اس کا اقرار کرتے کہ واقعی علی بن ابی طالب ان صحیفوں کا مجھ سے بھی زیادہ حافظ ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آگے ہے ثم تلا صحف نوح، ثم صحف ابراہیم، یعنی حضرت مولا کائنات نے جو حضرت نوح علیہ السلام پر صحف نازل ہوئے ان کو، سمجھ رہے میری بات؟ ثم صحف ابراہیم، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحف نازل ہوئے، صحائف نازل ہوئے، ان کو مولا کائنات نے پڑھا۔ ثم قرأ توراۃ موسیٰ، پھر مولا کائنات نے حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب تورات کو پڑھا۔ اب روایت کے، حدیث کے یہ الفاظ نہیں کہ مولا کائنات نے اس کو فلاں صفحے سے لے کر فلاں صفحے تک پڑھا، یا اس کو نصف پڑھا، یا آدھی کتاب پڑھی، نہیں، فرمایا پوری تورات کو پڑھا داؤد علیہ السلام۔ پھر مولا کائنات نے حضرت داؤد علیہ السلام پر جو کتاب زبور نازل ہوئی اس کو پڑھا، یعنی گویا پوری کتاب کی تلاوت کی۔ حتی لو حاضر داؤد لأقر لہ انہا احفظ لہا بنی، اگر حضرت داؤد علیہ السلام اگر کعبہ میں ہوتے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ کتاب مجھ پر نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا حافظ مولا کائنات علی بن ابی طالب مجھ سے بھی زیادہ حافظ۔ ثم قرأ انجیل عیسیٰ علیہ السلام، پھر مولا کائنات نے انجیل کو پڑھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا گواہی تھی؟ گواہی کیا؟
کیا دی تھی؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی، جو کتاب اللہ نے جس کی گواہی گہوارے میں عیسیٰ اللہ دے رہے ہیں اور اپنے نبی ہونے کی بھی گواہی دے رہے ہیں، اسی کتاب کو علی ابن ابی طالب نے جوف کعبہ میں پڑھا، انجیل کو۔ آگے یہ الفاظ ہیں، سبحان اللہ، لو حضر عیسیٰ لأقر بأنہ اخذ لہا منہ، اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی کعبہ میں تشریف فرما ہوتے اور ابو طالب کے بیٹے کو انجیل پڑھتے ہوئے دیکھتے اور انجیل پڑھتے ہوئے سنتے تو حضرت عیسیٰ روح اللہ اس بات کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکتے کہ کتاب انجیل مجھ پر نازل ہوئی، صاحب کتاب میں ہوں، لیکن میں نبی ہو کر اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میری کتاب کا بھی حافظ علی ابن ابی طالب ہے۔ محمد وآل محمد۔ اور یہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی۔ اس کے بعد والے جو الفاظ ہیں وہ قابل توجہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ثم قرأ القرآن، ثم قرأ القرآن الذی انزل اللہ تعالی علیہ، پھر علی نے قرآن کو پڑھا۔ آپ ناراض تو نہیں مجھ سے؟ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں سب کو؟ آپ خاموش ہو گئے۔ ثم قرأ القرآن الذی انزل اللہ تعالی علیہ، پھر علی نے قرآن کو پڑھا، اس قرآن کو جو اللہ نے مجھ پر نازل فرمایا۔ اس سے پتہ چلا قرآن پہلے موجود تھا، بعد میں نازل ہوا۔ محمد، یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہے سب حضرات؟ آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرآن کو پڑھا، کہاں تک پڑھا؟ آگے جو الفاظ ہیں من اولہ الی آخرہ، علی نے سورہ الحمد سے لے کر بناس تک پورے قرآن کو پڑھا۔ سمجھ گئے میری بات؟ کعبہ میں علی نے پورے قرآن کو پڑھا۔ ملا جامی شواہد النبوہ میں مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا امداد اللہ مہاجر مکی کے ملفوظات میں یہ بات لکھتے ہیں کہ مولا کائنات کی یہ خصوصیت تھی، یہ امتیاز تھا، یہ فضیلت تھی کہ جب علی اپنی سواری پر بیٹھتے اور پہلا قدم زین پر رکھتے، الحمد سے قرآن کو شروع کرتے، ابھی علی کا دوسرا قدم دوسری زین تک نہ جاتا، پورے قرآن پہ ختم کر لیتے۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے سب حضرات؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، اور بلند صلوات۔
کا یہ اعزاز ہے. اور یہ نہیں کہ دنیا میں تشریف لانے کے فوراً ہی بعد صرف مولا کائنات نے قرآن کی تلاوت کی ہے، بلکہ اس کتاب کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. ہمارے بھائیوں کی کتاب ملا جامی کی کتاب شواہد النبوہ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، ویسے پرشین میں ہے، فارسی میں ہے. اس کتاب میں ملا عبد الرحمان جامی علی سے لے کر مہدی تک پورے ائمہ کے حالات لکھے. اگر کسی کو شک ہو اس کتاب کو پڑھ کر وہ اس بات کی تصدیق کرے گا کہ صرف مولا کائنات نے ہی فوراً دنیا میں آتے ہوئے تلاوت قرآن کی، بلکہ علی کے 11 بیٹوں نے بھی آتے ہی قرآن کو پڑھا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ علی، نعرہ قلندر سلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو یہ میرے بزرگوں دوستو، یہ کمالات ہیں محمد و آل محمد. اور باقی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، ہماری جانیں قربان ان صحابہ پر جنہوں نے اہل بیت کا ساتھ دیا اور ان کا خاتمہ بالخیر ہوا. بہت مرتبہ ہے صحابی کا، لیکن وہ پہلے شرک و کفر میں تھے، بعد میں کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اور جن کی وجہ سے وہ مسلمان ہوئے وہ یہی ہستیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ پاک ہوئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. یہ بھی اعزاز ان کو کس نے دیا؟ اسی گھرانے نے دیا ہے. اور یہ گھرانہ، یہ تو بچوں کی بات ہے کہ آتے ہی دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہمیں آپ اپنے جیسا نہ سمجھنا، تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان فرق ہے. لیکن جب علی کی ماں مادر علی حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کعبہ میں تشریف لائی، چابی بھی حضرت ابو طالب کے پاس تھی، وہ کعبے کا دروازہ کھول سکتے تھے. میری باتیں سمجھ رہے ہیں بھائی؟ یہ امام بارگاہ ہے، مکفل ہے. اب جس کے پاس چابی ہے، اگر وہ بندہ یہاں موجود نہیں ہے تو یہ مکفل ہی رہے گا، اس کو کوئی بندہ نہیں کھول سکتا. چابی والا آئے گا تو کھلے گا. چابی خود حضرت ابو طالب کے پاس تھی، لیکن چابی ہونے کے باوجود دروازہ کیوں نہ کھلا؟ دیوار کیوں شک ہوئی؟ سمجھ رہے میری بات ہے؟ یعنی تالا ہی کھول دیتے، لیکن وہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے، وہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ یہاں کعبہ کے اندر ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے. فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اپنی مرضی سے نہیں آئی، کیونکہ میزبان اللہ ہے. اللہ جہاں سے چاہے دروازے کو کھول دے، لہذا اللہ نے دیوار کو شک کر کے بتا دیا کہ علی کی مثل کوئی انسان نہیں،
فاطمہ بنت اسد کو بھی عام عورتوں کی طرح نہ سمجھنا. آپ بول نہیں رہے, میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے سب؟ اللہ تعالیٰ نے ملا مبین فرنگی محلی. بھائی آپ دیکھ لیں, میں کیونکہ سنی کتابوں کا آپ کہہ رہے جو بھی ازبر ہے مجھے اللہ کے فضل سے, منبر حسین پہ بیٹھا. ملا مبین فرنگی محلی غالباً 1225 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے, کم و بیش, یہ میں اندازے سے کہہ رہا ہوں. فرنگی محلی بہت بڑے علماء گزرے ہیں فرنگی محلی کی, جنہوں نے درس نظامی ایجاد کیا. درس نظامی جو شیعہ سنی مدارس دینیہ نصاب پڑھایا جاتا ہے, اس کو علماء جانتے ہیں, مولوی صاحبان سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ درس نظامی سے کہا جاتا ہے. نصاب درس نظامی یہ مولانا نظام الدین سیالوی تھے, فرنگی محلی علماء میں شمار ہوتا تھا. لکھنؤ کے اہل سنت کے بہت بڑے یعنی اکابر علماء میں سے یہ تھے فرنگی محلی علماء. ان میں سے ایک مولانا مبین فرنگی محلی گزرے, مولانا مبین فرنگی محلی, جنہوں نے عربی میں ہدایت الحکمہ فلسفے میں کتاب لکھی اور وہ نصاب میں شامل ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے وسیلۃ النجات. آپ گھبرا تو نہیں رہے؟ ماشاءاللہ آپ گرمی میں بیٹھے ہیں اور گرمی کو برداشت کر رہے ہیں صرف ان ہستیوں کے ذکر کو سننے کے لیے, ورنہ آدمی گرمی محسوس کرے تو اٹھ جاتا ہے. اور یہ آپ کا حوصلہ ہے اور اس کا اجر انشاءاللہ وہ ہستیاں آپ کو دیں گی. میں معذرت خواہ. تو اس نے کیا کتاب لکھی وسیلۃ النجات فارسی میں, اور وہ لکھنؤ سے چھپی. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ سیدہ فاطمہ زہرا جب آئیں, بنو ہاشم کے اسی خاندان کے افراد گواہ ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے, سیدہ نے طواف کیا. طواف کے بعد بی بی کوئی کلمات پڑھ رہی تھی. میں اصل ولادت نہیں پڑھ رہا, اس کے لیے تو کئی دن درکار ہے, ولادت نہیں پڑھ رہا. میں آپ کو ان میں ما بہل امتیاز یعنی ان ہستیوں کے جو کمالات ہیں وہ بیان کر رہا ہوں. تو وہ ہاشمی کہتے ہیں ہم نے سنا فاطمہ بنت اسد کیا پڑھ رہی ہے. کہتے ہیں پڑھ لیا رب انی مومنۃ بکا وبما جاء من عندک من رسول وکتب. اے بار الہ میں تجھ پر ایمان لائی ہوں اور تیرے ان رسولوں پر بھی ایمان لائی ہوں اور ان کتابوں پر بھی ایمان لائی ہوں. رب انی مومنۃ بکا وبما جاء من عندک من رسول وکتب. جو تم نے اپنے نمائندے بھیجے, رسول بھیجے, اس پر بھی ایمان رکھتی ہوں, تجھ پر بھی ایمان رکھتی ہوں اور تیری کتابوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں. اب اعلان نبوت یعنی 10 سال بعد حضور نے اعلان نبوت. میری باتوں کی سمجھ آ رہی؟ آپ گھبرا تو نہیں رہے؟ میرا خیال ہے تھکے ہوئے ہیں, نظر ہے, عطاطاری ہے, جلوسوں میں آپ جاتے ہیں اور وہاں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. تو بی بی نے کیا کہا, میں امام وَإِنِّي مُصَدِّقَةٌ بِكَلَامِ جَدِّي ابراہیم الخلیل, اور میں ان اعمال ان احکام کی تصدیق کرتی ہوں جو میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تو نے نازل فرمائے.
الذی بنل بیت العتیق، کہ جس نے اس کعبے کی بنیاد رکھی. سمجھ گیا میری بات؟ یعنی ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، مادر علی نے بتا دیا کہ یہ نہ کہنا کہ جو میرے شکم مبارک سے مولود آئے گا اسے یہ نہ کہنا بچوں میں سے علی ایمان لائے، بڑوں میں سے وہ ایمان لائے. بی بی بتانا چاہتی ہے کہیں یہ جسارت نہ کرنا، گستاخ بن جاؤ گے. اعلان نبوت سے پہلے جس کی ماں اللہ پر، آسمانی کتابوں پر، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی شریعت پر ایمان کا اظہار کر رہی ہے، تو جو بچہ آئے گا جب ماں ہی اس درجے پر فائد ہے تو پیغمبر خود فرماتے ہیں عام انسانوں کے لیے، معصوم کے لیے نہیں، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اور بچہ جب ہوش سنبھالتا ہے، تھوڑا ہوش آتا ہے، عقل آتی ہے، تو اس کے والدین اس کو اپنے دین پہ لاتے ہیں. بچے کی فطرت کیا ہے؟ دین اسلام. اس کے والدین اس کو دین پر لاتے ہیں. اور جس کی والدہ ہی اتنے کمال کی ہو، اتنے ان کا یعنی کمال اور رتبہ ہو، تو مولا علی کی شان میں یہ جسارت کریں کہ بچوں میں کیوں بھائی پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں؟ مجھے آپ غصے سے دیکھ رہے ہیں، اللہ خیر بولو، حیران ہو رہے ہیں. ایسے پتہ چلتا ہے کہ آپ پاکستان میں نہیں رہتے. آپ نے نہیں پڑھا نصاب کی کتابوں میں خلفائے راشدین کے حالات؟ خلفائے راشدین اصل حقیقی ہیں، یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور وہاں لکھتے حضرت علی علیہ السلام کے حالات، بچوں میں سے یہ اسلام ہے اور بڑوں میں سے ان کا تو ذکر کرو، وہ تو مسلم ہے، وہ آپ نے صاحب میں ڈالے یا نہ ڈالے، وہ تو علم نشرح یعنی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ وہ بڑی عمر میں ہو تھے اور اسلام لائے. وہ ہم کہتے ہیں ہمارا اتحاد ہے آپ کے ساتھ، ہم تو وحدت امت کے دائی ہیں، لیکن جو پیدا ہی اس گھر میں ہوا ہے کہ جس کے والد نے، والدہ نے تو یہ کہا، کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، باتیں بہت ساری، یہ ماں کا میں کل بتاؤں گا. اب والد کے بارے میں جسارت کرتے ہیں کہ بھائی میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ سب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اس امام الانبیاء کون شخصیت تھی؟ حضرت ابو طالب. اور آپ سنتے رہتے ذاکرین سے، علماء سے، یہ تو روز روشن کی طرح ہے، ہر ہمارے بچے کو پتا ہے، سب کو پتا ہے. لیکن انہوں نے پڑھا کیا تھا؟ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، کسی کو پتہ ہی نہیں. ان کے والد کو دیکھیں، ان کی والدہ کو دیکھیں. اور یہ بات کی بات ہے کہ مولا کائنات غار حرا میں حضور کے ساتھ جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے؟ یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے. اور ان کی پرورش، ان کے لعاب مبارک حضور سے. یہ میرے پاس اسلحہ موجود ہے، میں اسلحے کے بغیر بات نہیں کرتا. میں چاہتا ہوں
کہ امت اسلامیہ اصل حقائق کو سمجھ جائے کہ اصل حقائق کیا ہے، اور جو ہمارے مولوی صاحبان لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ میرے پاس اسلحہ موجود ہے، الخصائص العشرۃ الکرام البررہ، یہ کتاب کا نام ہے، خصائص العشرۃ الکرام البررہ، یعنی جو 10 صحابی ہیں وہی صحابہ آ گئے پھر، اور ریاض النظرہ فی مناقب العشرۃ المبشرہ، ہاں بھی مولا کائنات کی حضور، اور یہ علامہ جار اللہ زمخشری ہے۔ اصل بات یہ ہے کیونکہ ہمارے ممبر کا یہ ماحول نہیں ہے، ہمارا ممبر بس وہ ایسا ماحول بن گیا، ورنہ یہ علی کا ممبر ہے، حسین کا ممبر ہے، اس پہ تو آج علمی باتیں ایسی ہوتی تو ہمارے نئی نسل، ہمارے بچے آج عالم ہوتے۔ یہ کتاب علامہ جار اللہ زمخشری نے لکھی ہے، علامہ جار اللہ زمخشری نے، اور یہ 538 ہجری میں ان کی وفات ہے، 538 ہجری میں ان کی وفات ہے، اور انہوں نے اس کتاب میں مولا علی کی ولادت و سعادت، اور پھر کسی کا دودھ نہ پینا، پیغمبر کے لعاب دہن سے ان کا گوشت پوست بنا، اور جب ایک دن حضور نہ آئے تو مولا علی نے کسی کا دودھ نہیں پیا، انتظار کی کہ محمد آئے وہ مجھے دودھ پلائیں۔ بدبخت تجھے آج تک علی سمجھ میں نہ آ سکے کہ جو لعاب پیغمبر چوس چوس کر جس نے دودھ پیغمبر کا پیا ہو لعاب کی شکل میں، جس کے گوشت اور ہڈیوں میں خون رسالت ہو، وہ ایمان نہیں لاتا، وہ مجسمہ ایمان ہوتا ہے۔ علی کی شان میں گستاخی نہ کر، لیکن ہماری طرف سے ہم نے کبھی نہیں کہا کہ تم کتابوں میں یہ نہ لکھو، لیکن ہم کہتے ہیں لکھو کیونکہ تمہارا عقیدہ ہے، لیکن جو ہمارا عقیدہ ہے اسے بھی نصاب میں شامل ہونا چاہیے، اور جو ابھی نصاب مرتب ہوا ہے اس میں میں شامل تھا۔ مسلمانوں کے ملک میں کلمہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کے ملک میں نصاب میں ان لوگوں کو لایا گیا جو ان اہل بیت کے دشمن تھے، اور اہل بیت کے کمالات اور ان کے فضائل اور اسلام کے بارے میں جو انہوں نے اسلام کا تحفظ کیا ہے وہ بالکل واقعات نظر انداز کر دیے گئے، تاکہ یہ اصل حقائق مسلمان بچوں کی نسلوں میں، یعنی مسلمانوں کی نسلوں تک نہ پہنچ سکے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے اسلام پر خرچ کیا، انہوں نے اسلام کو بچایا ہے، انہوں نے کربلا کے بن میں علی اصغر جیسے 6 ماہ کے بچے اور علی اکبر جیسے کڑیل جوان ہم شکل پیغمبر دین کی خاطر قربان کی۔ یہ اسلام آسانی سے نہیں پہنچا، ان کی قربانیوں کو فراموش نہ کریں، ان کی شان میں جسارت کرنے کی کوشش نہ کریں، لیکن امت نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا ہے اس کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا۔ علی سے لے کر امام حسن عسکری تک
ان 11 اماموں میں سے کوئی امام بھی طبعی موت، کسی کو طبعی موت نہیں آئی، کسی کو تلوار سے ذبح کیا گیا، کسی کو خنجر سے ذبح کیا گیا، کسی کو زہر دی گئی۔ سمجھ رہے ہیں میری باتیں سب حضرت؟ امام حسن علیہ السلام نواسۂ پیغمبر ہیں، ان کو 70 دفعہ زہر دی، 70 دفعہ علماء نے لکھا۔ اور جب ایک مرتبہ ایسی زہر دی گئی، آخری مرتبہ، کہ جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے، یعنی 71 دفعہ امام حسن مجتبیٰ کو زہر دی اور جگر کے ٹکڑے باہر آئے۔ عزادارو، جب جگر کے زہر آلود ٹکڑوں سے تشت بھر گئی تو میرے امام نے جب دیکھا کہ جناب زینب عالیہ آ رہی ہیں تو امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس خون آلود ٹکڑوں کو چھپا دو، کہیں ان پر زینب کی نظر نہ پڑے، آخر بہن ہے، وہ برداشت نہ کر سکے۔ عزاداروں، بہن اور بھائی کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے، یہ بہن جانتی ہے کہ بھائی کی محبت اس کے دل میں کتنی ہے، ہر بہن جانتی ہے، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو۔ عزاداروں، جب امام حسن مجتبیٰ کا آخری وقت آیا اور یہ وہ آپ کے مظلوم امام ہیں، یہ اول شہید ہیں کہ جن کے جنازے کو تیروں سے چھلنی کیا گیا ہے، اور یہ وہ پہلا شہید ہے کہ جس کے جنازے کو قبرستان سے واپس کیا گیا۔ عزاداروں، اتنے ظلم آئے اس خاندان پر۔ جب امام حسن کا آخری وقت آیا، اپنی اولاد کو بلایا، امام حسین مظلوم کربلا بھی موجود تھے، سب رو رہے تھے، گریہ و بکا بلند تھا۔ عزاداروں، آپ کے مولا نے اپنی سب اولاد سے الوداع کیا، اپنی بہن زینب سے، ام کلثوم سے، مولا حسین سے، اپنے بچوں سے، بچیوں سے، لیکن جب جناب قاسم سے الوداع ہونے لگے تو فرمایا میرے لال یا ولدی الیہ الیہ، میرے لال قاسم میرے قریب آؤ۔ وَضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ، قاسم کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور چوما اور زار و قطار رونے لگے۔ جناب زینب نے پوچھا کہ بھیا حسن، آپ اپنے پہلے بچوں سے بھی ملے ہیں، بچیوں سے آپ نے پیار کیا، بچوں سے پیار کیا، الوداع کیا، لیکن قاسم سے عجیب انداز میں آپ الوداع کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ عزاداروں، سنو کے جملے۔ امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ یہ میرا وہ لال ہے، جب میرا بھائی یکا و تنہا بے یار و مددگار میدان کربلا میں ہوگا، اور جناب زینب اور ام کلثوم بھی ہوگی، اور جب علی اکبر اور قاسم اصغر سب قربانیاں پیش کر رہے ہوں گے تو یہ میرا بیٹا قاسم اپنے چچا پر قربان ہو جائے۔
ہائے وہ وقت آ گیا کربلا میں جب درجہ شہادت پر سب فائد ہو رہے تھے عزادارو، جب جناب قاسم نے دیکھا کہ میرے چچا پریشان ہیں، سب بنو ہاشم کے جوانوں میں سے اکثر جوان درجہ شہادت پر فائد ہو چکے ہیں اور ان کی لاشیں بے گور و کفن میدان میں پڑی ہیں، تو عزادارو قاسم مولا کی خدمت میں آئے، کہتے ہیں چچا میں اجازت جہاد چاہتا ہوں۔ عزادارو سنو کے جملے، آپ کے مظلوم امام نے اپنے بھتیجے سے فرمایا یا ولدی تمشی برجلک الی الموت، او میرے لال قاسم کیا تو اپنے قدموں سے چل کر موت کی طرف جانا چاہتا ہے؟ عزادارو سنو کے جملے، قاسم نے جواب کیا دیا؟ قاسم عرض کرتے ہیں کیف لا یا انت بین الاعداء صرت غریبا وحیدا فریدا۔ اے میرے چچا میں موت کی طرف کیوں نہ جاؤں، تو اکیلا تنہا دشمنوں کے نرغے میں یکا و تنہا نظر آ رہا ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ مجھے بابا کی وصیت تھی بیٹا یاد رکھنا جب اکبر اور دیگر جوان بنی ہاشم آپ کے چچا پر قربان ہو رہے ہوں گے تو بیٹا پیچھے نہ رہنا، ان سے پہلے اپنی قربانی کو پیش کر دینا۔ عزادارو سنو گے جملے، جب قاسم کی یہ بات میرے مظلوم امام نے سنی، زارو قطار رونے لگے، فَضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ وَشَقَّ جَيْفَهُ وَقَطَعَ إِمَامَتَهُ كَإِمَامَةِ الْمَوْتَى بِصُورَةِ الْكَفَنِ۔ عزادارو رونا آئے یا نہ آئے، رونے کی شکل ہی بنا لو، تمہارا یہ عمل نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ عزادارو جب قاسم نے اصرار کیا تو میرے مولا نے قاسم کے گریبان کو چاک کیا، اور چاک کرنے کے بعد قاسم کے سر سے امامے کو اتارا، امامے کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک سر پہ باندھا اور دوسرے سے تحت الحنک لگائی، اس کے بعد پورا کفن کی شکل میں علماء مقاتل لکھتے ہیں عزادارو امام حسین نے اپنے اس یتیم بھتیجے کو کفن پہنا دیا، کفن میں ملبوس کر دیا۔ عزادارو اب کفن میں ملبوس کفن پہن لیا قاسم نے، اب حسین نے اپنے یتیم بھتیجے کو سوار اپنے ہاتھوں سے کیا، ہاتھوں سے سوار کر کے پیشانی کو چوما، ہاتھوں کو چوما اور کہا او میرے بھائی کی نشانی، او میرے یتیم بیٹے جاؤ اللہ کے حوالے۔ عزادارو قاسم جہاد کے لیے نکلے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ یتیم حسن نے 35 لعینوں کو واصل جہنم کیا، اور بعض روایات میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ 70 لعینوں کو واصل جہنم کیا۔ عزادارو اب جہاد کرتے کرتے قاسم تھک گئے، کیونکہ عمر اتنی تھی نہیں، کیونکہ حمید
مسلم بن حبیب کہتا ہے کہ جب مسلم خیمہ سے باہر آ رہے تھے وجہہ کا حلقۃ القمر، جب خیام سے باہر حسین نے کفن پہنا کر سوار کر کے بھیجا تھا، مسلم بن حبیب کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا، میں قاسم مجھے ایسے نظر آ رہا تھا جیسے 14ویں کے چاند ہوتا ہے، ایسے قاسم کا چہرہ چمک رہا تھا۔ فلم تبلغ الحلم، لیکن حد بلوغت تک نہیں پہنچے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب قاسم کی عمر 12 یا 13 سال تھی کم و بیش۔ عزادارو، جب یہ شہزادہ جہاد کر کے تھک گیا اور پیاس کا غلبہ ہوا، کیونکہ پیاسا بھی تھا بھوکا بھی تھا، عزادارو خیام کی طرف رخ کیا، کہا یا اماں العطش العطش لو کان لی شربت من الماء لافنیت جمیع اعدائک، اے میرے چچا جان مجھے پیاس تڑپا رہی ہے، کوئی پانی کا گھونٹ مل جائے، میری زبان خشک ہے، تھوڑی زبان تر ہو جائے۔ کہتے ہیں میرے مظلوم مولا میں تیرے دشمنوں کو فنا کر دوں گا۔ عزادارو، یہ جملے سننے تھے، میرے آقا کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، کہنے لگے او میرے یتیم لال، تیرے یہ الفاظ تیرے چچا کو قبر کے کنارے تک نہیں بھولیں گے، لیکن میرے لال تیرے چچا کی مجبوری ہے، یہ مشیت الہی ہے، لیکن میرے لال یاد رکھنا میرے نانا تیری انتظار میں کھڑے، اجرکم اللہ۔ عزادارو، سوائے غم حسین کے غم نہ دیکھو۔ میرے مولا کہتے ہیں میرے لال جلدی جاؤ، میرے نانا کی زلفیں کھلی ہوئی ہیں، تیرا انتظار کر رہے ہیں، او میرے حسن کے لال آؤ، میرا سینہ حاضر ہے، اے میرے لال تجھے میرا نانا کوثر پلائے گا، محمد کے ہاتھ میں جام کوثر ہے، تیری انتظار میں ہے۔ عزادارو، اب قاسم میدان کی طرف چلے، ہائے وہ وقت آ گیا، ایک ظالم نے سینے میں گرز مارا، یہ یتیم حسن سنبھل نہ سکا، زین سے زمین پہ آیا اور اپنے چچا کو آواز دی۔ عزادارو، میرے مولا دوڑتے ہوئے لاش قاسم پر آئے اور حسن اور قاسم کے لاشا کو اٹھایا، سینے سے لگایا، چلے خیام کی طرف۔ ہائے ام فروا، ہائے میرے حسن امام۔ عزادارو، جب میرے آقا آئے، علماء نے لکھا ہے کہ قاسم کی لاش کو خیام میں لے کر مولا نہیں گئے، بلکہ جہاں اکبر کی لاش پڑی تھی، اکبر کی لاش کے ساتھ دوسرے شہداء کی لاشیں تھی، قاسم کو اکبر کی لاش اور شہداء کی لاشوں کے درمیان رکھا، اور میرے مولا نے ایک ہاتھ قاسم کی لاش پر رکھا اور دوسرا ہاتھ دوسرے شہداء کی لاش پر رکھا اور صدا دی واہ غربتا، ہائے میں غریب ہو گیا، نہ اکبر رہا نہ قاسم رہا، ہائے میں غریب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین